زبان و ادب کے شیدائی و فدائی، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک، شاعری میں یددولہ رکھنے والے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی پر شائقین ادب نے سیمینار کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے گمنام اور کم نام شاعر لائق اعتنا ہی نہیں، لائق فخر ہیں کہ ان کے کام پر عقیدت و محبت کے پھول چڑھائے جائیں اور انہیں گمنامی و محرومی کی دلدل سے نکال کر عوام و خواص تک پہنچایا جائے۔ شائقین ادب کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص نصیر احمد نصیر کہ انہوں نے محمد فاروق جاذب لکھنوی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ معتبر قلمکاروں کو دعوت دی۔ آج ان پہ پڑی ہوئی گرد چھٹنے کا موقع آ گیا ہے اور یقین کیا جانا چاہیے کہ اب انہیں وہ توقیر، وہ احترام، وہ مقام ملے گا جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اور بہت امتحان لیا گیا، بہت ہی بزرگ اور معتبر اور محترم شخصیت جناب مستفیض رحمانی صاحب، جن کا تعلق سیتاپور سے ہے، سیتاپور سے تعلق ہے لیکن درس و تدریس کے حوالے سے یہ اسلامیہ کالج سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ یعنی ان کا آغاز یہیں سے ہوا تھا تعلیمی اور تدریسی، لیکن بعد میں وہ انتہا کو پہنچا، سیتاپور پہنچ کے سیتاپور کو انہوں نے اپنے وجود سے گلزار بنا دیا۔ تو آج کی محفل بھی ہماری گلزار ہوئی کہ صدر ذی وقار کے ساتھ ایک اور محترم شخصیت ہمیں نصیب ہو گئی، وہ نام ہے مستفیض رحمانی صاحب کا۔ ان کا مائک میں استقبال ہے یا مائک ان کے قریب بھی جا سکتا ہے؟ صدر محترم اور جناب جاذب صاحب اور تمام محبان اردو، کافی عرصے کے بعد آج میں نکلنا ہوں تو مجھے ایک تکلیف رہی تھی جس کی وجہ سے بیٹھنے میں ہو رہا تھا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ کئی بار مجھے اٹھنا پڑا۔ ایک عرصے سے جاذب صاحب سے میری ملاقات ہے۔ ملاقات کیا ہے، ہم سے عمر میں جاذب صاحب 5 سال بڑے ہیں اور علوی صاحب 4 برس بڑے ہیں۔ لکھنؤ سے میرا ایک رابطہ یہ رہا کہ میں نے 3 برس لکھنؤ میں اسلامیہ کالج میں نے تعلیم دی۔ اس کے بعد قومی آواز سے 30 برس تک ایک رشتہ رہنے کی وجہ سے برابر سیتاپور سے لکھنؤ آتا رہا۔ اور وہ زمانہ تھا جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے رضوان فاروقی صاحب کے کہنے پر عرضی صاحب پر کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو آپ یقین مانیے کہ وہ لکھنؤ یاد کر کے تھوڑی دیر تک میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے بعد میں لکھ گیا کیونکہ وہ لکھنؤ تھا، واقعی لکھنؤ تھا۔ حسن لکھنوی صاحب حیات تھے جو سیتاپور میں ڈپٹی کلکٹر رہ چکے تھے۔ حضرت سراج لکھنوی موجود تھے، مہذب لکھنوی موجود تھے، جی شاہ حکیم شاہد لکھنوی موجود تھے۔ یہ تمام 1000 لکھنوی تھے، دل لکھنوی تھے، میدر لکھنوی تھے، حضرت عمر انصاری تھے، شاہد لکھنوی تھے۔ نہ جانے کتنے نام لے، اگر نام لینا بھی چاہیں تو نہیں لے پائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں 2 بڑے ادبی مرکز تھے ہمارے بچپن میں۔ ایک سورج سنہا پلو کا کہ یہاں شعراء جمع ہوتے تھے، اور خاص طور پر لکھنؤ کے شاعر مولانا اختر صاحب کو تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیتاپور میں ہی ان کا کہیں قیام ہے۔ ابراہیم کے ملا سیتاپوری کی ہر نشست میں اختر صاحب ہی صدارت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں لچھے گاہ نظامت نہیں ہوتی تھی، وہ خود صدارت کرتے تھے اور خود ہی نظامت بھی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے لکھنؤ سے ایک ہمارا گہرا رشتہ رہا۔ پھر حیات وارثی صاحب کے زمانے میں ان کا جو اردو ہندی سنگم تھا اس کے ہم ممبر رہے، ادھر اردو رابطہ کمیٹی کے ممبر رہے، انجمن ترقی اردو کے ممبر رہے۔ اس طریقے سے لکھنؤ سے ہمارا ایک گہرا تعلق، تو جاذب صاحب سے بھی ہمارا گہرا تعلق ہے۔ تو عدالت کی وجہ سے بھی کچھ جذباتی ہونے کی وجہ سے کچھ لکھ نہیں پایا، لیکن جو کچھ ابھی جاذب صاحب کے بارے میں بیان کیا گیا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، ایک شعر یاد آ رہا کہ اٹھ گئے اہل ہنر پھر بھی ہنر باقی ہے، اٹھ گئے اہل ہنر پھر بھی ہنر باقی ہے، بعد صورت کے بھی صورت کا اثر باقی ہے۔ اس کی نمائندگی جناب جاذب صاحب کر رہے ہیں، ان کے کلام سے اندازہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے علوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ شاعری قدرت کا ایک عطیہ ہے،
کوئی شاعری سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد یہ جو قدرت کا ایک عطیہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر محاسن ہے، اس کے اندر وہ ہے، اس کو ایک انعام سمجھ کے ہی آدمی کو اپنانا چاہیے۔ جاجب صاحب نے اس کو ایک انعام سمجھا۔ نعت گوئی شاعری جب آسان نہیں تو ظاہر بات ہے کہ نعت گوئی بھی آسان ہے، لیکن جس شخص کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، اور اپنے جان و مال ماں باپ ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت عزیز ہے، وہ نعت کہہ بھی سکتا ہے۔ وہ نعت کہنے بیٹھے گا تو قلب مومن کی نہ قیمت پوچھیے، قلب مومن کی نہ قیمت پوچھیے، قلب مومن ہے مقام مصطفیٰ۔ ظاہر بات ہے کہ اس قلب سے وہ نکلتے، اس وجہ سے آپ کی قلب مومن کی نہ قیمت پوچھیے، قلب مومن ہے مقام مصطفیٰ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی نعت گوئی ہو چاہے غزل ہو، جو شخص نعت پہنے گا، جو غزل پہنے گا، وہ ہر صنف میں شاعری کر سکتا ہے، کیونکہ شاعری قدرت کا عطیہ ہے۔ ہم اس موقع پر غزل اردو کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جناب جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی اچھی صحت، ان کی طویل عمر کی دعا کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ میں کہ نظر آئیں گے یہ جاذب بھی غالب، نظر آئیں گے یہ جاذب بھی غالب، کوئی دیکھے تو حالی کی نظر سے۔ نفاذ کے ساتھ آپ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ نظر آئیں گے یہ جاذب بھی غالب، کوئی دیکھے تو حالی کی نظر سے۔ صورتحال یہ کہ موالی سماج بڑھ گئے اور حالی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی موالی بہت سے اپنے دامن سے کاٹ لیے، کوئی ضرورت کسی حالی کی ضرورت، اس کی تلاش کی ہے۔ حالی کا قافیہ بہت اچھا۔ ہاں موالی بہت ہے ہمارے دور میں، جو بھی کلام لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے میں استاد نے ہلکا تو یوں کیا تھا، زیادہ کچھ کر ہی نہیں پایا، ہم نے کہا ان کی صلاحیتیں گھٹ گئی ہیں، اتنا زیادہ کوا ادب کا بٹول لیا کہ نتیجہ یہ اس کا یہی نکلا ہے۔ تو بہرحال اب میں ادب کے سونے کی طرف چلوں، جو شخصیت ہے جناب احمد ابراہیم ندوی صاحب کی، گزشتہ 3 ماہ قبل ان پہ ایک پروگرام ہم لوگوں نے کیا، اس میں شعراء نے تقریباً بائیکاٹ کر لیا۔ اتنی زندگی پر شعراء کو انہوں نے تپایا بڑی محبت سے، اسی محبت کا ان لوگوں نے سلام کو وعلیکم السلام کے شکل میں پیش کیا۔ 4 شاعر بڑی مشکل سے آپ کو اپنے لیے گلزار سمجھ پائے، وہ تشریف لائے، انہوں نے کلام پیش کیا۔ اس میں جناب رفعت شہدہ بھی تھے، سہیل کابلی بھی تھے، میں نے بھی کلام پڑھا تھا، اور حضرت فاضل جاذب صاحب نے صدارت فرمائی تھی، انہوں نے بھی بہت ہی بالغ نظری سے کلام کہا اور پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ تمام شعراء کے پر جل گئے، یعنی نتھو خیر و بدھو چھوڑیے، جو شاعر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں آئے، وہ صرف انتقاماً نہیں آئے۔ تو ہم نے یہ خدا کا شکر ادا کیا، میں نے کہا 17 مقالے پڑھے گئے، اس میں تقریباً انتقال کی کیفیت تھی، تو اب اگر شعراء بھی اپنے کلام سناتے تو کیا ہوتا۔ لیکن آج یہ ہوا، ہم نے کہا جاذب صاحب کے لیے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جاذب صاحب بھی الحمدللہ شاعر بھی ہیں، تو شاعر ہونے کا کچھ تو فائدہ ملے گا۔ اچھا پھر انجمنوں کے شاعر ہیں، جس حوالے سے بہت تعریف کی غفران نسیم صاحب نے، وہی ان کی زندگی کا المیہ بھی ہے۔ اگر یہ انجمنوں کی شاعری نہ کر کے کوئی دنیا کی شاعری کرتے تو آج بڑے شاعر بن چکے ہوتے۔ انجمنوں کا المیہ کیا ہے؟ ٹی وی ان کے گھر، فریج ان کے گھر، جتنی اچھی چیزیں ملتی وہ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ ایک وہ لکڑی کا ٹکڑا ملتا ہے وہ جاذب صاحب کے گھر، کہنا استاد آپ بھی خوش رہیے۔ تھوڑے بہت پیسے مل گئے، جیسے 5000 مل گئے تو کہنا 5 دن بچ جاؤ، اب جب 500 بچے تو ان کے یہاں ایک ڈبہ ہو 500 روپیہ۔ یہ سب جاذب صاحب کا ریٹ ہے، اور تمام انجمنوں کے شاعروں کی یہی ریٹ ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، دونوں کا عمل جاری ہے۔ ان کی عقل مندی یہ ہے کہ جس طرح شعراء اپنے کلام کو، احمد ابراہیم ندوی صاحب ہم سے پوری زندگی بے نیازی کی شکار رہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب بے نیازی شرط ہے فنکار بننے کے لیے، لاکھ یہ فنکار بن گئے ہوں، لیکن ہزاروں تحریریں جو آب زر سے لکھی جاتی ہیں اس کو ضائع کر کے اپنی بے نیازی میں انہوں نے نہیں کیا۔ جاذب صاحب پوری طرح سے بہی کھاتا لکھنے والے آدمی ہیں، بنیے کی طرح، انہوں نے جتنا کلام بانٹا یا بیچا دونوں کام کیے۔ اگر ندوی صاحب فری نہیں پڑھتے تحریر یا مضمون آسانی سے نہیں لکھتے ہیں تو جاذب صاحب بھی اسی درجے کے ہیں۔ جاذب صاحب اپنے ایک ایک شعر کی قیمت لینا جانتے ہیں، قیمت نہ مل پائے تو انجمن والوں کو جو علاقتے ہیں سوچتے تھوڑی بہت تو شہرت ہمارے ہاتھ آئے گی، نہیں آئے گی تو کلام سب لکھ لیا ہے، یعنی جو لوگ ان سے خرید کے کلام لے گئے ہیں، جو لوگ ابھی چلے گئے یہاں سے، ان کا بھی کلام ان کے پاس لکھا ہوا تھا،
ان کی بیاضوں میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ فلاں فلاں کے مقتیز میں لگے، یہ کیا خرافات ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو یہ مسکرائے، یہ کچھ بولتے ہیں نہیں، آنکھ بند کر لیتے تھوڑا سا منہ کھول لیتے۔ تو میں نے ایک بات تقریر میں کہہ دیا کہ جن لوگوں نے بھی کلام ان سے لیا ہو محبت میں یا مطلب خرید کے بھی لیا ہو، تو یہ ان کو ہلکے نہ لے، مرنے کے بعد سب وہی نکلے گھر سے ان کے بیاض بھی ان کی، وہ مقتا بھی۔ تو ایک صاحب نے ان کو فون کیا کہ بھائی جاوید صاحب میں نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ بیاض پہ لکھ لیتے ہیں، تو بتائیے ہم لوگوں کیا ہوگا، ہم تو کتاب چھاپنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنے پیسے باقی وہ دے جاؤ، تو ہم پلے پھاڑ کے پھینک دیں گے۔ تو ان کو ہلکے مت لیجیے، دونوں چیز تصویر کے دو رخ ہیں۔ اب صدر ذوالفقار کے حضور پہنچتا ہوں میں اپنے اس شعر کے ساتھ کہ اپنا کیا اپنے استاد کا شعر پیش کرتا ہوں کہ وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے، وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے، تھا میں سونا اس لیے کہنا پڑا سونا مجھے۔ ادب و صحافت کے حوالے سے کھڑا سونا احمد ابراہیم مولوی کے روپ میں ہمارے پاس ہے۔ جب تک یہ ہیں یہاں تب تک تمام شعراء کلام دریا برز کیا جائے، افسانے جلا دیے جائیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ احمد ابراہیم مولوی صاحب کے 4 دن بیٹھیے اور لکھوا دیجیے۔ احمد ابراہیم مولوی صاحب مائک پر۔ محترم حضرات، کچھ کہنے سے پہلے ایک سوال کر لوں آپ سے، یہ بتائیے کیا کہنے کو رہ گیا؟ اب کہنے کو کیا رہ گیا؟ اب میں کیا کہوں؟ میں نے تو مضمون لکھ دیا اور خدا کا شکر ہے کہ سب سے مختلف تھا، یہ بہت طویل ہے، تو یہ طے تھا کہ میں بول دوں گا لیکن پڑھوں گا نہیں، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے کہ چاہے آپ جو کچھ کہیے۔ میں تمام جلسوں میں جاتا رہتا ہوں، سب جانتا ہوں، سننا کوئی نہیں چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے تو جملے بول دیجیے چلے جائیے۔ تو کیوں میں آپ کے اوپر سماعت میں بار ہوں؟ تو یہ مضمون میں ان کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا لکھ دیجیے، میں لکھ دیا۔ ایک بات یہ ہے، کسی شاعر کے اوپر بات کی جائے اور اس کا کلام میں پیش کیا جائے، اس کے اشعار میں پیش کیا، تو بات تو نہیں بنے گی۔ میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، میری یادداشت اگر جزبان جیسی ہوتی تو میں بھی 1000 شعر سنایا تھا۔ پورا کلام آپ کو میں نے پڑھا، خوب پڑھا، 15 دن سے پڑھا، ایک شعر نہیں یاد مجھے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے 2 طرح کے لوگ، میں شعر کو ہضم کر لیتا ہوں، اس کا خیال میرے دل میں رہ جاتا ہے، الفاظ نہیں رہ پاتے۔ ابھی بھی آپ نے اتنی اچھی غزل سنائی، بالکل جیسے میں دل میں اتر گئی، اب آپ مجھ سے مجھے کوئی شعر سنا دیجیے، نہیں سنا پاؤں گا۔ ایک تو پہلے بھی یادداشت کمزور تھی اور عمر کا سوال بھی۔ تو آپ کی سماعتوں کے بار بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میں بہت کچھ کہوں، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شاعر جس کو واقعی لوگ پسند کریں وہ ہوتا ہے جس کا کلام مشاعرے میں سن کے نہیں، کسی رسالے میں پڑھ کے یا اس کے مجموعے میں پڑھ کر کے آپ جب سر دھنیں تب ہوتا ہے۔ مشاعروں کی فضا بالکل دوسری ہوتی ہے۔ میں بھی ایسے اشعار یہاں سر دھن لیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، جن کو بات سوچتا ہوں میں کیا بیوقوفی بات، اس کو کچھ کہا ہی نہیں، اس شعر میں کچھ کہا ہی نہیں گیا، میں نے کہا کہ میں بھی تعریف کر دی۔ تو یہ ہمارے عام روش ہے۔ دیکھیے مشاعروں کی فضا دوسری ہوتی ہے، اور اسی لیے جو شاعر مشاعروں میں بہت کامیاب ہوتے ہیں وہ ہمارے رسائل میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کے مجموعہ کرام پڑھے بھی جاتے ہیں، جن کے پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے اردو ادب کا المیہ یہ ہے کہ وہ کتابیں جو بہت پسند کی جاتی ہیں، بہت تلاش کی جاتی ہیں، وہ کہیں نہیں ملتی۔ ہندوستان بھر میں کسی بھی کتب خانے میں آپ چلے آئیے، اس سے پوچھیے نوائے کارگر ہے، پوچھیے یہ کیا ہے، نوائے کارگر ہے، یہ کیا ہے؟ احسان دانش کا مجموعہ کلام، احسان دانش کا مجموعہ کلام نوائے کارگر ہے، کہ کہیں ہندوستان میں وہ شاعر جس کو شاعر شباب کہا گیا، شاعر مزدور کہا گیا، شاعر انقلاب کہا گیا، جس نے کہا اپنے دوست تھے توقیر طاہر سے کہ میں نے بوریت پہ آپ کھولی ہے، قالین کو تب دوں گا، اور اس نے کیا کیا؟ 3-4 جملے درجے کو پڑھا دوا دی۔ مزدور آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کیا ہوتا ہوں، چوراہے پہ کھڑا ہوتا تھا، اس کے بعد تو ہتھوڑا بھی نہیں تھا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا کہ چلو مجھ کو لے لو میں مزدوری کروں گا۔ اس طرح کا آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیے، دنیا کے ادب پہ نظر ڈالیے اور بتائیے کہ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر
ہماری وہ آتا ہے علامہ تاجر نذیر آبادی کے، ہمارے بہت بڑے صحافی علامہ تاجر نذیر آبادی، آپ کے دیوبند کے پڑھے ہوئے، انتہائی قابل آدمی تھا، انتہائی عربی فارسی کا تو ماہر، ان کی پیزا وہاں پہنچ گئی تو وہ اس کو خود تو کہتے کہ دیہاتی ہے، یہ گنوار ہے، دہقان ہے، لیکن اس کے سامنے مزاج کوئی بات کرتا تھا اگر احسان سے تو کہتا ہے سنبھل کے بات کو، یہ احسان دانش ہے، یہ میں دہقان کر رہا ہوں، یہ دہقان، وہ آدمی وہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ آدمی جناب علی جب پاکستان جاتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، اور لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، تمام علماء پاکستان، تمام ادیب شاعر، بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس جلسے میں وہ کہتا ہے کھڑے کر کے کہ صاحب آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میں نے بات کبھی کسی سے نہیں کہی۔ سنیے گا الفاظ کیا تھے، لوگ کہتے کیا کہ میں آج جس حال میں کھڑا ہوں یہ حال وہی ہے جس کی دیواروں کو میں نے چنا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیے مجھے چیلنج کیجئے، بتائیے کہ دنیا میں کہاں ایسا کوئی شاعر پیدا ہوا، حرف ناشنا تھا وہ۔ علامہ تاجر نے اتنا پڑھا دیا کہ وہ عربی فارسی کا ماہر ہو گیا، اتنا بات، اتنے موٹے موٹے تبادل۔ ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں خواتین رات کو لڑکیاں بیٹھ کر کے کورس کے طور پہ اس کی ایک بیوہ بیوگی کی نقطۂ ہوئی، اس کی اس طرح کی نظمیں، کسان کی نظمیں، یہ نظمیں ہمارے گھروں میں بچپنوں میں اور لڑکیاں پہنچتی تھیں۔ اب اس کا شاعر کا نام بھی نہیں جانتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ناقدری۔ ہم اسی لیے جشن منا رہے ہیں، آپ کا جشن اس لیے بنا رہے ہیں کہ کم ہم پر یہ عیب نہ آئے کہ تم نے کیا کیا۔ میں جب کسی کے بارے میں کہوں کہ صاحب اس کو کچھ لوگوں نے راضی نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا، سوال کب پیش ہوگا؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان جو شعراء ہے کتنے رہ گئے ہیں، کتنے جادو ہیں، مجھے بتا دیجئے، سوچ کے بتا دیجئے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے بتائیے لکھنؤ میں کون ہے جو ہر موضوع میں بول سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے؟ شارف صاحب کا سناٹا ہو گیا، کوئی ملک زادہ تھے، شارف صاحب تھے، یہ اب اس کے بعد کوئی آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے، جو آتا ہے میرے پاس چلاتا ہے، میں نے بھیا میں کیا جانوں، آپ لوگوں نے اس وقت قدر نہیں کی، ان کو دوسرا پیدا کرنے نہیں دیا۔ اب آپ پاس سناٹا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ ہی آگے بول دیجیے۔ میں نے کہا میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، بالکل جاہل آدمی میں، اور نہ مجھے لکھنا آتا ہے۔ اچھی نثر کو تو میں کہیں پڑھ لیتا ہوں تو ترستا ہوں صاحب، اور مجھے رشک آتا ہے کہ میں بھی کچھ سوچتا ہوں۔ آج تک میں اچھی نثر نہیں لکھ پایا، یادداشت کی عالم ہے کہ مجھے اپنی کتابوں کے نام نہیں یاد ہے۔ 60-70 ہزار آرٹیکلس لکھ چکا ہوں۔ آج بھی جب کسی شاعر کی کسی بات ہوتی تو میں کہتا ہوں رضوان سے کہتا ہوں یا ایسا ہوتا ہے کہ میں شاید ان کو لکھ چکا ہوں، شاید میں لکھ چکا ہوں، تو کتنا لکھا، لیکن کوئی چیز آپ کو ٹھہر جائے، کچھ آپ کو یاد ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تحریر میں نے آپ کو پڑھی ہے، تو بالکل ناکارہ ہے۔ آپ میری کسی تحریر کا حوالہ نہیں دے سکتے، کسی کتاب کا نام نہیں پیش کر سکتے، کسی کو فخر سے پیش نہیں کر سکتے کسی کتاب میں، تو پھر میں ناکارہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو یا تو مجھے بنانا ہوگا یا پھر بھول جانا پڑے گا۔ بیکار کے لوگوں کو آگے نہ بڑھائیے، بیکار۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں، جاجز تو آپ کو نہیں پوچھیں گے، اس کو پوچھیں گے جو لمبی سی گاڑی پہ آئے، 7 سوٹ پہنے ہو، اور اس کے بعد 2-4 آدمی پیچھے چل رہے ہو، اور کہوں صاحب ارے یہ 6 لاکھ روپے لیتے ہیں مشاعرے مانے کے، اب ان کی قیمت ہو گئی۔ وہ 6 لاکھ روپے جو معاوضہ لیتے ہیں اس سے ان کی قدر ہو رہی ہے، ان کے اشعار سے نہیں ہو رہی ہے۔ کون شاعر ہے لکھنؤ بتائیے، پڑھیے اس کو، کسی شاعر کا یہ شعر سنیے، تو یہ ایسے شعر نہیں ہے۔ لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، اس کا نام آپ بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ اس نے جو شعر کہا ہے پوری لکھنؤ کی مطلب کہ روایات کو پورے نچوڑ کے سامنے پیش کر دیا، اٹھایا
کہہ کے یہ ظالم نے محفل سے لکھنؤ بول رہا ہے، دیکھیے اٹھایا اور اٹھایا، کہہ کے یہ ظالم نے محفل سے بڑے شائستہ آداب محفل بن کے بیٹھے ہیں، یہ بن کے بیٹھے ہیں، یہ لکھنؤ ہے، لکھنؤ کی تعریف ہو۔ تو میں مقالہ آپ کو دے دیا، میں نے بکواس کر دی، معاف کیجیے گا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔